اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الملک القدوس العزیز الحکیم والصلاة والسلام علی النبی الامی المدنی المکی ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن حاجک من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین صلوات۔ اذان گرامی اور صاحبان ایمان، سب سے پہلے تو آپ کو عید سعید مباہلہ کے حوالے سے آپ سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، اور پھر اپنی طرف سے، اہل و عیال کی طرف سے، علماء و مراجعین کی طرف سے اور تمام صاحبان علم کی طرف سے اپنے زمانے کے امام حضرت صاحب العصر زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور مولا کی خدمت میں بھی ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران، جس کی 200 آیات مبارکہ ہیں، مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی یہ سورہ، اس کی ابتدائی تقریباً 80 کے قریب آیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی مادر گرامی، اور پھر عیسائیوں کے ساتھ گفت و شنید اور بحث و مباحثے پر مشتمل ہیں۔ علماء نے بیان کیا کہ سورہ نمل کے نزول سے پہلے، جس کو آقا طباطبائی نے اپنی تفسیر المیزان میں بھی اس کا تذکرہ کیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل نجران کے نام ایک خط لکھا، اور جو خط لکھا اس خط کا آغاز تھا بسم اللہ الہ ابراہیم و اسحاق و یعقوب، یعنی رسول خدا نے جو خط لکھا اہل نجران کی طرف، اس کے ابتدائی جملے آغاز اللہ کے نام سے ابتدا۔ اب وہ اللہ کون؟ الہ ابراہیم، جو ابراہیم کا بھی معبود ہے، و اسحاق، اور جو حضرت اسحاق کا بھی پروردگار ہے، و یعقوب، یعنی اس اللہ کے بابرکت نام کے ذریعے سے یہ محمد آغاز کر رہا ہے، وہ اللہ جو ابراہیم و اسحاق و یعقوب کا پروردگار ہے، معبود ہے۔ من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الہ اسقف نجران و اہل نجران،
محمد اللہ کے رسول کی طرف سے یہ خط ہے، کن کے نام؟ اسقاف نجران اور اہل نجران۔ اب اس کے بعد رسول خدا نے ان کو اسلام لانے کی طرف متوجہ کیا، اور متوجہ کرنے کے بعد رسول خدا نے اپنی دعوت کے 2 بنیادی نقطے بیان کیے۔ پہلا جملہ کہا ادعوکم، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں۔ کس چیز کی دعوت دیتا ہوں؟ الی عبادت اللہ من عبادت العباد۔ پہلی دعوت یہ ہے محمد اللہ کے رسول کی طرف سے کہ بندوں کی عبادت کو چھوڑو، اللہ کی عبادت کی طرف آؤ۔ بندوں کی بندگی، پرستش چھوڑو، اور آنا کس طرف ہے؟ الی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت، اسی کی پرستش، اسی کی طرف۔ یعنی یہ اشارہ تھا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ عیسائیوں کے ہاں اور یہاں تک کہ یہودیوں کے ہاں بعض دفعہ اپنے علماء تک کی قرآن مجید کی کچھ آیات کی روح سے گویا اپنے علماء کی بندگی، اور پھر آگے بڑھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی پرستش، اور اس کے علاوہ انسان کی اپنی خواہشات نفسانیہ کی پرستش، اور باقی سارے جو بڑے بڑے بت ہیں جن کی انسان پرستش کرتا رہتا ہے۔ رسول خدا نے کیا کہا؟ بندوں کی عبادتوں سے چھوڑ کر میں کس کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہوں؟ الی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت کی طرف۔ اور دوسری دعوت کیا دی؟ وادعوکم الی ولایت من اللہ من ولایت العباد۔ اور دوسری دعوت یہ دیتا ہوں کہ بندوں کی ولایت سے نکلو، اللہ کی ولایت میں آ جاؤ، اللہ کی عبادت اور پھر اللہ کی ولایت کے سائے میں آ جاؤ۔ اب یہ الگ بات ہے کہ جب اللہ کی ولایت میں آئیں گے تو پھر اللہ خود کہتا ہوا نظر آئے گا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ کی ولایت کے بعد ولایت کا سلسلہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، لیکن آگے اللہ جس کی ولایت تک لے جائے وہ خدا کی مرضی اور اس پر منحصر کرتا ہے۔ تو 2 چیزوں کی طرف رسول خدا نے دعوت دی، ایک اللہ کی عبادت و بندگی کی طرف، دوسرا اللہ کی ولایت کی طرف آنا ہے۔ جیسے یہ پیغام اب اہل نجران کے پاس پہنچتا ہے تو یہ سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں آپس میں مشورہ، کیونکہ اہل کتاب تھے، معلوم تھا کہ جو لاسٹ اور آخری پیغمبر جنہوں نے آنا ہے وہ اسی علاقے کے اندر ہی کہیں آنا ہے، تو اس وجہ سے کہیں یہ انہی کی طرف سے جو دعوت آ رہی ہے کہیں یہ وہیں پیغمبر تو نہیں ہے۔ بارہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کچھ افراد سلیکٹ کیے، ان میں سے تقریباً 60 افراد کا گروہ، 60 افراد کا گروہ انہوں نے منتخب کیا۔ ان میں سے 14 افراد بہت زیادہ جو باوقار اور جن کو شرفاء کہا جاتا ہے، اشراف اہل نجران جن کو کہا جاتا تھا، 14 افراد انہوں نے وہ منتخب کیے، اور ان میں سے بھی 3 ان کی شخصیات بہت زیادہ اہم۔ ایک عاقب جن کا نام تھا، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ اہل نجران کے اندر بہت زیادہ صاحب رائے ہے، بڑا حکیم، حکمت بھری گفتگو کرنے والا، لوگ اپنے مشورے کرنے کے لیے اسی کے پاس آتے تھے، اہل نجران۔ دوسرا سید جس کو اہم کہا جاتا تھا، کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص تھا جو مینجمنٹ کے امور، انتظامی امور کا بہت بڑا ماہر، اور اب اس کی تفصیلات بہت ساری پھر علماء نے بیان کی، لیکن مختصراً آپ ذہن میں رکھتے جائیے گا یہ 3 افراد اہم تھے۔ اور جو تیسری شخصیت وہ اسقف پادری، بہت مشہور ترین شخصیت جس کے نام پہ اہل نجران نے بہت سارے کلیسا بنا رکھے تھے، اور یہ عیسائیوں کی جو مذہبی کتابیں تھیں ان کا عالم تھا، یعنی بہت ساری کتابیں اس کو زبانی یاد تھیں، یہ وہ شخصیت۔ اب آپ اندازہ کیجئے گا اہل نجران کی ذہانت کا بھی، انہوں نے منتخب کیے 60 افراد، 60 میں سے پھر 14 اہم ترین افراد، ان میں سے 3 اہم ترین، ایک علمی لحاظ سے معتبر شخصیت، آسمانی کتابوں کو جاننے والا عالم، دوسرا جو مینجمنٹ کے امور، انتظامی معاملات کو جانتا ہے،
کیونکہ رسول خدا نے ولایت کی طرف متوجہ کیا تھا، آؤ اللہ کی ولایت میں. تو اللہ کی ولایت کی بنیاد پر جو حکومت بنے گی وہ حکومت چلانے والا کون ہے، اس کو دیکھنے کے لیے ایک انتظامی آدمی ساتھ میں بھیج دیا. اور اس کے بعد رسول خدا کی باتیں حکیمانہ، کیونکہ اگر یہ کلامان حکیمانہ ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے کوئی حکیم آدمی ہونا چاہیے. تو انہوں نے یہ 3 افراد منتخب کیے جن میں سے ہر ایک اپنی فیلڈ کا ماہر آدمی. بہرحال یہ 60 کے 60 کا افراد کا گروہ آتا ہے اور مدینہ کے اندر رسول خدا سے ملاقات کرنے کے لیے. لیکن جب یہ ملاقات کرنے کے لیے وہاں آتا ہے رسول خدا کے پاس تو انہوں نے زرق برق قیمتی لباس، دیبا و حریر کے ریشمی لباس پہنے ہوئے اور ہاتھوں کے اندر سونے کی انگوٹھیاں، اور ایسی سج دھج سے آئے کہ کہتے ہیں کہ اہل مدینہ دیکھ کر حیرت زدہ رہے. یعنی آج تک انہوں نے کوئی اتنا بڑا گروہ اس انداز میں شان و شوکت کے ساتھ نہیں دیکھا تھا. 60 افراد کا یہ گروہ آ گیا رسول خدا سے ملاقات کرنے کے. اور ادھر جیسے رسول خدا سے ملاقات کرنے کے لیے آیا، رسول خدا ملاقات ہی نہیں کر رہے. ہم اتنی دور سے سفر کر کے آئے ہیں، اتنا بڑا گروہ ہمارا آیا، اور رسول خدا نے باقاعدہ ہمیں دعوت دی ہے، خط لکھا ہے، اور وہ آ گئے ملنے کے لیے، اور رسالت نے ملنے سے انکار کر دیا. اب یہ پورا گروہ، ان میں سے کافی سارے افراد مختلف شخصیات کے پاس گئے، تاریخ کے اندر ان کے نام باقاعدہ موجود ہیں. 2-3 افراد کے پاس گئے، کہا کہ ہم رسول خدا کے پاس جا رہے ہیں، وہ مل نہیں رہے. دوسرے کے پاس گئے، ہم جا رہے ہیں، آئے ہوئے ہیں، وہ ملاقات نہیں کر رہے، وجہ کیا ہے؟ اب وجہ کسی کو نہیں معلوم. کیوں؟ اگر کوئی نفس پیغمبر ہوتا تو مزاج پیغمبر سے آشنا ہوتا. تو اسی لیے کوئی نہ بتلا پایا. بالآخر لوگوں نے نشاندہی کی اسی کی جو نفس پیغمبر. یا مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. اور کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، لوگ جانتے ہیں جو مزاج محمدی سے آشنا ہے بس وہ علی ہے یا اولاد علی. آگے چل کر سلسلہ اسی جگہ پر ہی رکنا ہے. ہاں تو مولا کائنات کے پاس آئے، کہا کہ ہم آئے، دعوت دی اور ملاقات ہے. تو مولا کائنات نے کہا یہ جو قیمتی لباس ہے اس کو تبدیل کرو، سادہ لباس پہنو، رسالت ملاقات کر لے گی. گویا یہ زرق برق لباس، یہ سونے کی انگوٹھیاں، یہ جواہرات پہن کر آنا، یہ کیا پیغام دے رہا تھا؟ دنیا کی طرف رغبت. تم لوگوں کو تو متاثر کر سکتے ہو اس دنیا کے ذریعے سے جو 3 مرتبہ دنیا کو طلاق دے چکا ہو، اور جو ایسے علی کی تربیت کرنے والا محمد جیسا پیغمبر ہو، وہ تمہارے مال و دولت سے متاثر ہونے والا نہیں ہے. سیدھا سادہ لباس پہنو، مولا کائنات نے کہا، پھر جاؤ اور جناب ختم مرتبت ملاقات کریں گے. اور یہی کیا انہوں نے، سادہ لباس پہنے. اب رسول خدا کے پاس ہے تو رسول خدا ملاقات کے لیے آمادہ ہو گئے. اب جیسے یہ رسول خدا نے اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے کہا کہ ہم تو پہلے سے اسلام لائے ہوئے ہیں، تو رسول خدا نے کہا اچھا تو پھر یہ کیسا اسلام ہے کہ جس کے اندر تم نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا بنا رکھا ہے. اب یہ کافی ساری تفصیلات ہیں. میں آپ کی خدمت میں نے عرض کی کہ یہ سورہ آل عمران کی ابتدائی 80 آیات پروردگار نے نازل کی ہیں اسی حوالے سے. اور ان میں سے خصوصی طور پر یہ یاد رکھیے گا اپنے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے میں خاص طور پر کہنا چاہوں گا، اس پیغام کو یاد رکھیں. یہ جو سلسلہ ہے عید مباہلہ کا، یہ دراصل عید توحید ہے. پوری تاریخ انسانیت کے اندر اس انداز میں بحث و مباحثہ نہیں ہوا جیسا بحث و مباحثہ اور پھر آگے چل کے مباہلہ کا سلسلہ ہمیں یہاں پر جناب ختم مرتبت کے دور کے اندر اور اس موقع پر نظر آتا ہے.
یہ عید توحید ہے، کیونکہ اس مباہلہ کے ذریعے سے رسالت نے توحید کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ثابت کر دیا. کسی اور میٹر پر یہ ڈسکس نہیں ہے، اور معاملے پر گفتگو نہیں ہے. ساری کی ساری گفتگو کس پہ چل رہی ہے؟ توحید الہی کو ثابت کرنے کے لیے. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، نعوذ باللہ من ذالک. اب انہوں نے دلیل بھی ذرا سنیے گا. مجھے اجازت ہے نا، کچھ تھوڑی سی اور بات کر سکتے ہیں، ہے دامن وقت میں گنجائش. ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیجئے گا. ہاں انشاءاللہ وہ واہ واہ والے سالے سلسلے تھوڑی دیر کے بعد اس کا آغاز کیجئے گا. ذرا یہ بورنگ گفتگو بھی تھوڑی سی سماعت کر لیں. اب جو ہے نا، انہوں نے جو بحث و مباحثہ جو آغاز ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اب دلیل سنیے گا کہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے جی، اللہ کے نبی. ہاں اچھا، ان کی والدہ گرامی ہیں جناب مریم، بالکل ٹھیک. لیکن مردوں میں سے کوئی ایسا مرد ہے دنیا میں جو یہ کہے کہ میں حضرت عیسیٰ کا باپ ہوں؟ کہا کوئی نہیں ہے. اور بچہ جو بھی دنیا میں آتا ہے باپ اور ماں کے بغیر تو آ نہیں سکتا. تو ماں تو موجود ہے. پوری زمین، پورے عالم انسانیت میں کوئی وہ نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ حضرت عیسیٰ کا نعوذ باللہ میں باپ ہوں. ایسا کوئی ہے ہی نہیں. تو پس جب کوئی انسانوں میں سے مرد ایسا نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ کا باپ ہو، تو دلیل آپ اس کا نتیجہ کیا نکال رہے ہیں؟ تو پس نتیجہ یہ نکلا کہ نعوذ باللہ من ذالک بس اللہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. ہاں اب آپ دلیل، کیونکہ مرد کوئی ہے نہیں والد میں سے، ماں تو موجود ہے، بس ایک ہی اب آپشن بچتا ہے، اور وہ کیا؟ اللہ ہی ہے جو ان کا باپ ہے. نعوذ باللہ. اب یہ ساری باتیں یہ کرتے گئے، رسول خدا خاموشی کے ساتھ ان کا یہ آرگومنٹ جو تھی، دلیل، وہ سنتے رہے. اب سننے کے بعد اب رسول خدا نے پھر جوابات دینا شروع کیے. اپنے جو جناب رسول خدا نے جوابات دیے وہ میں ابھی آپ کی خدمت میں نہیں عرض کر رہا. ایک جو قرآن مجید کی آیت ہے، اسی آیہ مباہلہ سے ایک آیت پہلے وہ دلیل کے طور پر رسول خدا نے تلاوت کر دی. اور وہ آیہ مبارکہ کیا ہے؟ اِنَّا مَثَلَ عِیسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ. رسول خدا کے اپنے جوابات بھی تھے، لیکن یہ جواب قرآن مجید کی آیت کا اختصار کے ساتھ جو خلاصہ تھا ان تمام جوابات کا، کہا اے رسول آپ ان کو بتا دیجئے، یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی انسانوں میں سے والد نہیں ہیں. بس نعوذ باللہ نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ ان کے والد ہو گئے، اور ماں تو حضرت مریم کی صورت میں موجود ہے. اگر حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ جملے یہ کہہ رہے ہیں تو پھر آدم کے حوالے سے کیا کہو گے جن کا نہ باپ ہے نہ ماں؟ یہاں پر ماں تو موجود ہے نا، تو حضرت آدم نہ باپ نہ ماں. تو قرآن مجید نے خوبصورت انداز میں کہہ دیا، ادھر تو یہ کہہ رہے ہو کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت آدم کے بارے میں یہ نہیں کہتے. تو قرآن مجید کی یہ آیت ہے اِنَّ مَثَلَ عِیسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ. اگر یہ حضرت عیسیٰ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ان کو بتا دیجئے عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک کیسی ہے؟ جیسے آدم کی مثال، خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ، اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا. باپ کہاں ہے؟ ماں کہاں ہے؟ یہ اس کی قدرت کا ہے. پھر کیا کہا؟ اس سے کہا کن فیکون، پھر اس سے کہا کہ بس ہو جا، تو آدم بن گیا. تو وہ پروردگار جو بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے، وہیں پروردگار عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے. یہ دلیل سننے کے بعد آپ کوئی جواب نہیں. سارے ذہین ترین افراد جو آئے ہوئے تھے، میں نے ابھی بتایا تھا 3 افراد، 60 افراد کا گروہ آیا، ان میں سے 14 افراد، 14 میں سے 3 بڑے سوچ سمجھ کے 3 افراد کا انتخاب کر کے بھیجا. اب سارے مبہوت، کوئی جواب نہیں ہے.
لیکن اس کے باوجود بھی جب نہ ماننے پہ آئے تو اتنی بڑی بڑی دلیلیں بھی نہیں مانی جاتی. اب اس کے بعد قرآن مجید نے اپنے لب و لہجے کو ذرا سخت کیا. فمن حاجک اے رسول، اب یہ آیا مبارک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ارشاد، جو بھی آپ کے پاس اب کٹ حجتی دلیل بحث و مباحثہ کر رہا ہے، فیہ من بعد ما جاءک من العلم، علم آ چکا، دلیلیں آ چکی، بحث و مباحثہ سارا ہو گیا، سارے برہان قائم ہو گئے، قرآن کی آیات ہم نے نازل کر دیں، یہ سارا علم آ جانے کے بعد بھی اگر یہ آپ سے اے رسول پھر بھی بحث کر رہے ہیں، پھر بھی کٹ حجتی سے کام لے رہے ہیں، پھر بھی نہ ماننے پر آمادہ ہیں، تو پھر اب آپ ان سے کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ اگر یہ قرآنی تعلیمات، قرآن کا علم بھی ابھی تک کافی نہیں ہے تو پھر آؤ ایک کام کرتے ہیں. کیا کام کرتے ہیں؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا، آؤ ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ. وَنِسَاءَنَا، ہم اپنی خواتین کو لے آتے ہیں، تم اپنی خواتین کو لے آؤ. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنے نفوس کو لے آتے ہیں، تم اپنے نفوس کو لے آؤ. اور یہ لے آنے کے بعد کریں گے کیا؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں اور مباہلے میں کیا کہیں گے؟ نَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں کے اوپر مل کر اللہ کی لعنت کرتے ہیں. اب رسول خدا نے یہ سخت انداز ان کے سامنے اختیار کیا. اب آپ دیکھیے، جو میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، تاریخ انسانیت میں آپ دیکھ لیجئے، یہ انداز آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. اب جناب ختمیہ مرتبت نے جب یہ مباہلے والا سلسلہ ہوا اگلے دن، تو کن کن کو لے کے گئے ساتھ ساتھ؟ جب گھر سے باہر نکلے، جو آیت کا انداز ہے اسی انداز کے مطابق یہ مینجمنٹ دیکھیے گا. جو میں نے کہا تھا، انہوں نے بھی ایک بہت بڑا منتظم اپنے ساتھ بھیجا تھا، 3 افراد میں سے، جو انتظامی امور کا بہت بڑا ماہر تھا. رسول خدا نے آیت کے لب و لہجے کے مطابق ابناءنا پہلے، تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ جناب ختمیہ مرتبت نے اپنے ہاتھ کے اندر حسن کے ہاتھ کو تھاما ہوا ہے، اپنی گود مبارک کے اندر حسین کو اٹھایا ہوا ہے. عجب یہ ہے کہیں جسارت نہ ہو جائے یہاں پر. حسن و حسین جیسے فرزندان امامت کی صورت میں آگے نظر آ رہے ہیں، رسالت پیچھے. دیکھو تو صحیح، حسن اور حسین. پھر جناب ختمی مرتبت کے فوراً بعد نساءنا، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو، اور پھر انفسنا کے طور پر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. یہ شخصیات لوگوں نے آتے ہوئے دیکھیں. اور ادھر آپ عیسائیوں کے بڑے بڑے بزرگان نے ان کو پہلے کہہ دیا تھا، پہلے اگر رسول خدا محمد آ جائے بہت بڑے لاؤ لشکر کو لے کر، بہت بڑے افراد کو، شور و غل، تماشا، اور اس کے ساتھ، تو ان کے بڑے بڑے علماء نے مل کے فیصلہ کر لیا تھا کہ پھر مباہلہ کر لینا ہے. لیکن اگر محمد آئے مختصر افراد کے ساتھ تو پھر مباہلہ نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی عام شخص ہوگا تو وہ افراد کو اکٹھا کر کے ہمارے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرے گا. آج بھی تاریخ گواہ ہے، پاکستان کی کم از کم تاریخ تو آپ کے سامنے ہے. ہاں، بڑے بڑے گروہ اکٹھے کر لیے جائیں تاکہ سامنے والوں کے اوپر دباؤ ڈالا جائے. بس اپنی افرادی قوت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو افراد پر بھروسہ کر رہا ہو وہ کبھی خدا کا پیغمبر نہیں ہو سکتا، اسی لیے مباہلہ کر لینا. اور جو خدا کا حقیقی پیغمبر ہوگا وہ افراد پر نہیں، قوت پروردگار پہ بھروسہ کرے گا. بس اگر اس کے ساتھ کوئی ہوگا تو ایسا ہوگا جو قوت پروردگار پر بھروسہ کرنے والا علی ابن ابی طالب کی صورت میں ہوگا، یا زوجہ علی کی صورت میں ہوگی، یا اولاد علی کی صورت میں حسن و حسین ہوں گے. لا فتح الا علی. ہاں، تو پھر مباہلہ کر لینا اگر زیادہ افراد ہوں، نہیں تو پھر. تو رسول خدا کو جب دیکھا، اور عجب یہ ہے، تھے تو نصارا یعنی عیسائی،
لیکن چہروں کو دیکھ کر پہچان گئے. تعجب ہے ان پر جو رسول خدا کے ساتھ ساتھ رہتے رہے اور نہ پہچان پائے. اسی لیے کہتے ہیں تاریخ کے اندر یہ جملے نظر آتے ہیں. ان کے سب سے بڑے عالم نے مخاطب ہو کر ان سے فوراً کہا, جیسے ہی ان چہروں کو دیکھا تو کہا کہ دیکھو ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا. کیوں؟ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ خدا سے دعا کریں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیں. یہ معرفت. اسی لیے تاریخ کے اندر جملے بھی نظر آتے ہیں. جناب ختم مرتبت نے بعد میں کہا بھی صحیح, کہا کہ اگر یہ اہل نصارہ مباہلے کے اوپر تل جاتے اور مجھ سے مباہلہ کرتے اور میں ان کے حق میں بد دعا کر دیتا تو پھر کیا ہوتا؟ کہا قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے, اس مباہلہ کے واقعے کے اوپر ہلاکت نے نصارہ کو گھیر لیا تھا. ہلاکت نے نصارہ کو گھیر لیا تھا. اور اگر میں ان کے ساتھ مباہلہ کرتا اور ان کے لیے بد دعا کرتا تو یہ سب بندر اور خنزیر کی صورت میں تبدیل ہو جاتے ہیں. فقط اتنا نہ ہوتا, زمین ان کے قدموں کے نیچے سے آگ اگلنا شروع کر دیتی. اور پھر آگے کیا ہوتا؟ کہا کہ اہل نجران میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہوتا جو باقی بچتا, سب کے سب تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے اور خصوصاً مسلمانوں کے لیے یہ پیغام ہے, کوشش کرو محمد اور اولاد محمد کی ہمیشہ دعائیں لیتے رہو, بد دعا کے قابل نہ بنو. کہیں ایسا نہ ہو یا محمد کی بیٹی یا اولاد محمد میں سے کوئی ایسا ہو جو بد دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دے. تو رسول خدا نے وہاں پر یہ کہہ دیا کہ اگر میں ایسا کرتا تو نتیجے میں کیا ہوتا؟ بندر و خنزیر اور پھر زمین ان کے قدموں کے نیچے سے آگ اگلتی. بس عزیزان گرامی, اختتام اور بس ایک دو جملے, سارا کا سارا نتیجہ آیت سے. رسول خدا لے کر گئے, یہ آیت یاد رکھیے گا. ہمارے بعض دفعہ بچے سوال کرتے ہیں کہ پنجتن پاک کا تصور کہاں ہے. یہ وہ واحد آیت ہے جو پنجتن پاک کے تصور کو تمام عالم انسان کے اسلام کے سامنے واضح کرتی ہے. کیونکہ اس آیت کے ذیل میں, اس کی تفسیر میں علماء نے اختلاف نہیں کیا. جتنے مفسرین ہیں سب نے بیان کیا کہ رسول خدا کن کو لے کر چلے, یا محمد تھے, یا محمد کی بیٹی تھی, یا نفس پیغمبر تھا, یا محمد کے فرزند تھے حسن و حسین کی صورت میں. عجب یہ ہے, جب بھی کسی کے لیے گواہ کے طور پر بھیجا جاتا ہے, آپ یہیں پر معاشرے میں دیکھ لیجئے, اگر گواہی کے لیے ضرورت ہو تو ایک مرد ہوگا اور مقابلے میں 2 خواتین ہوں گی. عجب یہ ہے اس آیت کے ذیل میں رسول خدا نفوس کے ذیل میں خود کو لے کے گئے اور علی کو لے گئے, یعنی 2 مرد, اور بچوں میں سے حسن و حسین کو لے گئے, یعنی 2 شخصیتیں. اور ارض و سما کے اندر اگر کوئی خاتون نظر آئی تو بس ایک گواہ, اور گواہی بھی کس کے حوالے سے؟ توحید کی گواہی دینی ہے. تو توحید کی گواہی کے لیے 2 مردوں کی صورت میں نظر آئیں گے, محمد و علی نظر آئیں گے, حسن و حسین نظر آئیں گے. لیکن ارض و سما کے اندر اگر توحید الہی کے اوپر کوئی اکیلی خاتون نظر آئے گی تو بس سارا ہوگی, جو کہ محمد کی بیٹی باواز بلند صلوات. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. تو ہمارے بچوں کے لیے پنجتن پاک کا تصور یہیں پر آپ کے سامنے, 5 کا یہ عدد یہیں پر آپ کو ملے گا. اور آخری نتیجہ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. ان سب نے مل کر کرنا کیا تھا؟ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرنی تھی. اور جھوٹوں پر لعنت کون کرے گا؟ جس نے اپنی پوری زندگانی میں ایک لمحے کے لیے بھی سچ اور صداقت کو نہ چھوڑا ہو.
جن کے اپنے نہیں غیر بھی ان کی صداقت کی گواہی دے رہے ہوں، یہ صادق ہیں، یہ امین ہے۔ پس علماء نے اسی لیے بیان کیا، کہا کہ یہاں پر کاذبین پر، جھوٹوں پر لعنت کرنی ہے تو آئے گا کون؟ جو سچا ہو، اور سچائی کے اندر محمد ہوگا، علی ہوں گے، زہرا ہوگی، حسن و حسین ہوں گے، یعنی جیسی صداقت کا معیار محمد مصطفیٰ کا ہوگا ویسی صداقت کا معیار علی کے لیے ہوگا، زہرا کے لیے ہوگا، حسن کے لیے ہوگا، حسین کے لیے ہوگا۔ تو اگر محمد جیسا صادق نظر آئے گا تو صداقت میں ہم پلہ جو نظر آئیں گے تو وہ یہیں نظر آئیں گے۔ اور دوسرا اسی سے نتیجہ کیا نکلا کاذبین کے ساتھ، یعنی اگر صادق آ رہے ہیں کاذبین کے مقابلے میں تو پس یاد رکھنا قیامت تک آنے والے تمام اہل اسلام کے لیے یہ واضح کر گئے پیغمبر خدا، یہ شخصیتوں کو اپنے ساتھ میدان مباہلہ میں لا کر یہ پیغام دے گئے، محمد اور محمد کے ساتھ جو آ رہے ہیں وہ صادق، اور جو ان کے مقابل میں آ رہے ہیں وہ کاذب۔ پس قیامت تک کے لیے معیار قرار دے دیا، جو محمد کے ساتھ ساتھ نظر آ رہے ہوں وہ صادق ہوں گے، اور جو ان کے مقابلے میں آتا رہے، اب چاہے وہ کسی کی بھی اولاد ہو، کسی کی بھی نسل میں سے ہو، اگر ان کے مقابلے میں ہوگا تو وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہوگا۔ کیوں؟ محمد جیسے صادقوں کے مقابلے میں جو آ جائے۔ مل کر بابا سے بلند صلوات پڑھ لیجئے، محمد محمد۔ بارگاہ الہی میں التجا کرتے ہیں، پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگارہ ہمیں اپنی سیرت میں، اپنی گفتار میں، ہماری زندگانی کے ہر معاملات میں، یہاں تک کہ موت و حیات کے اندر پروردگارہ صدق و سچائی کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ برملا ہم تمام لوگوں کے سامنے یہ اظہار کرتے ہیں اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں، پروردگارہ جو سچے تو نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ کے ساتھ بھیجے، ہم دنیا میں بھی انہی کے ساتھ ہیں، ہم موت کے عالم میں بھی انہی کے ساتھ ہیں، ہم قبر کی تاریکیوں میں بھی انہی کا ذکر کرتے ہوئے نظر آئیں گے، قیامت کے دن بھی پروردگارہ انہی کو یاد رکھیں گے، یہاں تک کہ روز محشر اور پھر آگے جنت کے معاملات تک بھی پروردگارہ تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں دعویٰ کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہونے کا، پروردگارہ ہمارے ان دعووں کو سچا ثابت فرما، ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انہی کے ساتھ محشور فرما، ہماری اولادوں کو انہی کی طرح سچا بننے کی توفیق عطا فرما، کردار میں، گفتار میں، سیرت میں، زندگانی میں، ایمان میں پروردگارہ سچائی کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، اور زمانے کے سب سے بڑے سچے امام حجت خدا پردہ غیب میں رہنے والے انہی کے آخری فرزند حضرت صاحب علیہ زماں کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی